بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، اگر تم میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو تو میں تھوڑی دیر تک دشمن کے ساتھ جنگ کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ میں جنگ میں تاخیر نہیں چاہتا، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، اور اس کے لیے میرے پاس ایک وجہ بھی ہے۔ میرے عزیزو، درے کے جانب اور درے کے اوپر جو ہم نے انتظامات کیے ہیں وہاں اپنے تیر انداز بٹھائے ہیں۔ ہم نے جنگ میں تاخیر کی تو یاد رکھنا دشمن کا کوئی طلایہ گر دشمن کو بتا دے گا کہ درے کے آخری سرے پر ہم نے انتظامات مکمل کر لیے ہیں، لہٰذا ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے اور طریقہ کار اختیار کریں گے۔ میں ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا، اس بنا پر میں تھوڑی دیر تک جنگ کی ابتدا کرنے والا ہوں، اس لیے کہ سرڈین نے جو دستے درے کے پاس متعین کیے ہیں وہ ابھی اٹھ رہے ہوں گے، ان میں کوئی خاص ہلچل نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی ہوگی کہ انہوں نے اس وقت حرکت میں آنا ہے جب سرڈین کے ساتھ جنگ کی ابتدا ہو جائے گی۔ درے کے آخری سرے پر چونکہ ہمارے تیر انداز اور مسلح جوان مستعد ہیں، لہٰذا ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جنگ کی ابتدا کر دینی چاہیے تاکہ سرڈین کے محفوظ دستے ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنے۔ یوسف بن بخت کی اس تجویز سے بدر اور دوسرے سالاروں نے جب اتفاق کیا تب فی الفور جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے لشکر کے صفوں کو استوار کیا جانے لگا، ساتھ ہی لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل بھی بج اٹھے تھے۔ جس وقت یوسف بن بخت اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہا تھا اور اپنے لشکر کے اندر اس نے جنگ کے طبل بھی بجوا دیے تھے، ساتھ ہی اس کے لشکر میں خداوند قدوس کی کبریائی کی تکبیریں بھی بلند ہونا شروع ہو گئی تھی، تب سرڈین اور اس کے لشکری کسی قدر پریشان ہوئے تھے، اس لیے کہ وہ توقع ہی نہیں رکھتے تھے کہ مسلمان آتی ہی ان سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیکھتے ہوئے جواب میں سرڈین نے بھی اپنی صفیں درست کرنا شروع کی اور جنگ کے طبل اس نے بھی بجوا دیے تھے۔ اس موقع پر اپنے لشکریوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے سرڈین نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے میں پہل کرے گا۔ اپنے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر سرڈین اپنے لشکر کو حرکت میں لایا، پھر وہ یوسف بن بخت کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سرڈین مطمئن تھا، وہ جانتا تھا جو لشکر مسلمان لے کر آئے ہیں وہ تعداد میں اس کے لشکر سے بھی کم ہے، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ اس کے درے والے دستے وہاں سے نکل کر اپنا رنگ دکھائیں گے تو مسلمانوں کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہے گا، اور وہ یہ کہ وہ بھاگیں گے اور دریائے دویرہ کو عبور کر کے اپنی جانیں بچائیں گے۔ اسی بنا پر وہ بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ دوسری جانب مسلمان دفاع تک ہی محدود رہے۔ سرڈین نے دیکھا کہ اس کے حملوں کو انہوں نے صرف روکا تھا، ساتھ ہی ساتھ مسلمان لشکری اس انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنی کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ اس کے بعد یوسف بن بخت نے اپنے لشکر کے اندر ایک انقلاب برپا کیا، دفاع اس نے ترک کر دیا، جارحیت پر اترا اور وہ بھی سرڈین کے لشکر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ کچھ دیر تک ہولناک جنگ ہوئی۔ سرڈین امید لگائے بیٹھا تھا کہ درے میں اس کے محافظ دستے اچانک نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے اور اس کی کامیابی اور مسلمانوں کی شکست کو یقینی بنا دیں گے، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا اور درے والے نمودار نہ ہوئے، تب سرڈین اور اس کے لشکریوں کی حالت بدتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ سرڈین اور یوسف بن بخت کے درمیان جنگ جب اپنے عروج اپنے زوروں پر آ گئی تھی، تب سرڈین نے وہ دستے جنہیں اس نے درے کے اندر رکھا تھا اور جنگ کے دوران حملہ آور ہونے کے احکامات جاری کیے تھے، وہ دستے حرکت میں آئے، درے کے اندر ہی اندر آگے بڑھے۔ درہ چونکہ تنگ تھا لہٰذا آگے بڑھنے کی رفتار کوئی زیادہ تیز نہ تھی۔ بہرحال آگے بڑھتے ہوئے جب وہ اس جگہ کے قریب پہنچے جہاں یوسف بن بخت نے اپنے ساتھی متعین کیے تھے، تب اس وقت تک کوئی ہلچل برپا نہ ہوئی۔ سرڈین کے دستے آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہے۔ یوسف بن بخت کے وہ مسلح جوان جو دونوں جانب درے کے اوپر گات لگائے بیٹھے تھے، وہ چاہتے تھے کہ جب سرڈین کے زیادہ سے زیادہ آدمی ان کی زد میں آئیں تو اپنے کام کی ابتدا کریں، اس لیے انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ ان دستوں کا اگلا حصہ درے کے بالکل آخری سرے پر پہنچ جائے گا، تب وہ اپنے کام کی ابتدا کریں گے، اس لیے کہ درے سے باہر بھی ان کے تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر کسی نے بھاگ کر درے سے باہر نکل کر میدانوں میں جانے کی کوشش کی تو وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس طرح اس آدھ میل کے ٹکڑے میں جہاں یوسف بن بخت کے آدمی نے گات لگائی ہوئی تھی، جب پوری طرح سرڈین کے آدمی اس میں سما گئے تب کوہستانی سلسلے کی جانب ان پر ایک خونی انقلاب برپا ہوا۔ پہلے زوردار پتھروں کی بارش کی گئی، جب ان میں سے کچھ نے بھاگ کر میدان میں اترنا چاہا تو سامنے کی طرف سے اس پر اس قدر تیز تیر اندازی ہوئی کہ انہیں یوں لگا جیسے ان پر موسلادھار بارش کی طرح تیر برسنا شروع ہو گئے ہوں۔ وہ دوسری طرف پلٹے۔ درہ چونکہ تنگ تھا لہٰذا پلٹنا بھی کوئی آسان کام نہ تھا، پلٹتے پلٹتے بھی وقت لگا تھا۔ اتنی دیر تک کوہستانی سلسلے کے دونوں جانب پتھروں نے انہیں بدحال کر کے رکھ دیا تھا
اور جو پتھروں سے بچتے بچاتے پیچھے ہٹے تھے ان پر اوپر سے بھی موسلادھار انداز میں تیر اندازی ہوئی تو درہ سرڈین کے لشکریوں کی لاشوں سے برنا شروع ہو گیا تھا۔ اس موقع پر یوسف بن بخت کے ان مسلح جوانوں نے جو عقل مندی کا کام کیا وہ یہ کہ کوہستانی سلسلے کے دونوں جانب اوپر ہی اوپر رہتے ہوئے انہوں نے بھی آگے بڑھنا شروع کیا تھا۔ درے کے اندر سرڈین کے جو لشکری باغے تھے ان کے تعاقب میں وہ سنگباری اور تیر اندازی کرتے چلے گئے تھے۔ سرڈین کے آدمی درے کے اوپر چڑھنے کی جسارت نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو بھی اوپر چڑھا پتھروں اور تیروں کی مار مارا جائے گا، لہٰذا درے کے اندر بھاگے۔ درے کی تنگی کی وجہ سے ان کے بھاگنے کی رفتار کم تھی، جبکہ کوہستانی سلسلوں کے اوپر کھلا وسیع علاقہ ہونے کی وجہ سے یوسف بن بخت کے آدمی بڑی آسانی سے ان کے تعاقب میں لگ گئے تھے۔ اس طرح لگ بھگ 2 میل درے کے اندر یوسف بن بخت کے آدمیوں نے ان پر سنگباری اور تیر اندازی کی اور ان میں سے بہت کم کو اپنی جانیں بچا کر بھاگنے کا موقع ملا۔ درے میں سرڈین کے بھاگنے والے آدمیوں کا تعاقب تر کر کے کوہستانی سلسلے کے دونوں جانب جو یوسف بن بخت کے مسلح جوان تھے وہ پلٹے اس جگہ آئے جہاں درے کے منہ پر تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے۔ سب وہاں جمع ہو گئے۔ پھر یوسف بن بخت نے ان پر جو سالار مقرر کیا تھا اس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے عزیزو، درے کے اندر دشمن کے جس قدر لشکری گات میں تھے ان کا تو ہم نے خاتمہ کر دیا ہے، بہت کم جانیں بچا کر بھاگے ہیں۔ اس طرح درے کی طرف سے اب ہمارے لشکر کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت نہ ہم امیر یوسف بن بخت سے مشورہ کر سکتے ہیں نہ بدر سے، اس لیے کہ وہ دونوں بری طرح جنگ میں مصروف ہیں۔ جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود ہی کرنا ہے۔ اس وقت میں نے جو سوچا ہے وہ اس طرح ہے کہ یہاں سے ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر سرڈین کے لشکر کے پہلوؤں کی طرف بڑھیں گے، زور زور سے تکبیریں بلند کریں گے اور ساتھ ہی خبریں بھی بلند آواز میں پھیلاتے ہوئے دشمن کے لشکر کے قریب جائیں گے تاکہ دشمن کی لشکری ہماری ان آوازوں کو سنے۔ پہلی صدا ہم نے یہ دینی ہے کہ سرڈین کے وہ لشکری جو درے کے اندر تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ جو ہی یہ خبر سرڈین کے لشکر میں پھیلے گی، یاد رکھنا اس میں ایسی بددلی پھیلے گی کہ وہ جنگ سے ہاتھ کھینچنا شروع کر دیں گے۔ اور دوسری خبر جو ہم نے پھیلانی ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کے لشکر کو کمک پہنچ گئی ہے۔ یہ 2 خبریں جب سرڈین کے لشکر میں پھیلیں گی تو یاد رکھنا وہ جنگ کرنے کے بجائے پسپائی اور فرار کو ترجیح دیں گے۔ اس سالار نے یہ دوسرا دانشمندانہ قدم اٹھایا تھا۔ پہلا اس نے بہترین فیصلہ یہ کیا تھا کہ کوہستانی سلسلے کے اوپر ہی اوپر رہتے ہوئے اس نے درے کے اندر بھاگتے ہوئے سرڈین کے لشکریوں کا 2 میل تک تعاقب کرتے ہوئے انہیں اس قابل نہیں چھوڑا تھا کہ ان میں سے کوئی پلٹ کر اپنے لشکر کی طرف جائے۔ دوسرا اس سے بھی بہتر قدم وہ یہ اٹھایا تھا کہ تکبیریں بلند کرتے ہوئے 2 طرح کی خبریں پھیلاتے ہوئے دشمن پر ضرب لگائی جائے تاکہ دشمن کے لشکر میں بددلی پھیلے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد یوسف بن بخت کے وہ لشکری حرکت میں آئے، پہلے یکجا ہوئے، اپنی تنظیم درست کی، پھر اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے وہ سرڈین کے لشکر کے ایک پہلو کی طرف بڑھے تھے۔ قریب جا کر زور زور سے تکبیریں بلند کرتے ہوئے وہ پہلے سے طے شدہ 2 خبریں بھی پھیلانے لگے تھے۔ ان مسلح جوانوں نے سرڈین کے لشکر پر اس زور سے حملہ کیا تھا کہ ان کے پہلوں کی جو صفی تھی ان کے اندر ابتری پھیلا کر رکھ دی تھی۔ سرڈین کے وہ لشکری چونکہ اپنے سامنے مسلمانوں سے برسرے پیکار تھے، اب جبکہ پہلو سے بھی یوسف بن بخت کے لشکریوں نے حملہ کر دیا تھا، تب ان میں افراتفری پھیلنا ایک قدرتی فعل تھا۔ اور پھر جب سرڈین کے لشکر میں یہ خبریں دور تک پھیلی کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے لشکر کا ایک حصہ درے میں گات میں بٹھایا تھا، مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر اس کا بھی خاتمہ کر دیا ہے، تب سرڈین کے لشکر میں بددلی اپنے عروج کو پہنچ گئی تھی۔ خود سرڈین بھی بددل ہو کر گھبرا اٹھا، اس لیے کہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ درے کے اندر جو اس کے لشکری ہیں ان کا خاتمہ ہو گیا ہے، ورنہ وہ ابھی تک اپنے کام کی ابتدا کر چکے ہوتے۔ یہ صورتحال سرڈین کے لیے انتہائی تشویشناک تھی، اس لیے کہ اس کی صفیں بالکل ابتری کا شکار ہو چکی تھی۔ اس کے لشکری اپنے ہاتھ کھینچتے ہوئے جنگ کرنے سے پرہیز کرنے لگے تھے۔ اس صورتحال نے مسلمانوں کے حوصلوں اور ولولوں کو اور مضبوط اور مستحکم کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس طرح سرڈین کے لشکر میں مکمل طور پر ابتری پھیلی، لہٰذا اپنے لشکر کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے سرڈین نے شکست قبول کی اور اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوا۔ یوسف بن بخت اور بدر نے اپنے ان لشکریوں کو جو درے میں اپنے فرائض انجام دینے کے بعد میدان میں اتر کر دشمن پر حملہ آور ہوئے تھے، انہیں ان کے سالار تمام بن علقمہ کی سرکردگی میں پڑاؤ کی حفاظت پر چھوڑا۔ ساتھ ہی تمام بن علقمہ کے ذمہ یوسف بن بخت نے یہ بھی کام لگایا کہ دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹ کر اپنے پڑاؤ میں لے جائے۔ اس کے بعد یوسف بن بخت اور بدر نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے برغش کے کنارے کنارے سرڈین اور اس کے لشکریوں کا خوفناک تعاقب شروع کر دیا تھا۔
سرڈین کا دور تک تعاقب کرنے کے بعد یوسف بن بخت اور بدر اپنے لشکر کے ساتھ پلٹے اور کوہستانوں کے دامن میں اس جگہ آئے جہاں سرڈین کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ ان کے آنے تک تمام بن علقمہ نے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز کو اپنے پڑاؤ میں منتقل کر دیا تھا، اور وہ نوجوان جو زیادہ زخمی تھے، تعاقب میں حصہ نہیں لے سکتے تھے، ان کی مرہم پٹی کا سامان بھی کر دیا تھا۔ یوسف بن بخت اور بدر دونوں جب تمام بن علقمہ کے پاس آئے تب کچھ دیر تک یوسف بن بخت بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس موقع پر تمام بن علقمہ فکر مند ہو گیا تھا۔ یوسف بن بخت کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن بخت، میرے عزیز بھائی، مجھ سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے جو آپ اس طرح مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ ابن علقمہ کے ان الفاظ پر یوسف بن بخت کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا، پھر یکدم وہ آگے بڑھا، ابن علقمہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا، کئی بار اس کی پیشانی پر بوسے دیے، پھر علیحدہ ہو کر اسے مخاطب کیا، ابن علقمہ، دراصل میں تمہاری کارگزاری پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سوچ رہا تھا کہ ایسا کرنے کے لیے میں کون سے مناسب الفاظ استعمال کروں۔ میں نے درے میں جو مسلح دستے تمہاری کمانداری میں دیے تھے ان سے تم نے خوب کام لیا، اور درے کی طرف سے سرڈین کے جن لشکر نے ہم پر حملہ آور ہونا تھا ان سے بڑے احسن طریقے سے نمٹتے ہوئے تم نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر تم نے جو معرکہ سر انجام دیا وہ یہ کہ درے کو اپنے لیے محفوظ کرنے کے بعد تم بیکار نہیں بیٹھ گئے۔ اگر تم ایسا کرتے تو تم پر کوئی حرف گیری نہ تھی، اس لیے کہ میں نے تمہیں صرف درے کی حفاظت پر مامور کیا تھا، اور تمہارے لیے یہی احکامات تھے کہ درے کے اندر سے سرڈین کا لشکر اگر میدان میں اترے تو اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ پر میرے عزیز، تو نے کمال کیا، درے کو اپنے لشکر کے لیے محفوظ کرنے کے بعد تو بیکار نہیں بیٹھا، بلکہ اپنے مسلح دستوں کے ساتھ زندگی اور موت کا کھیل کھیلتے ہوئے تم سرڈین کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو گئے اور سرڈین کو قبل از وقت بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ ہمارے تیز حملوں کے باعث سرڈین کے لشکر میں تبدیلی کے آثار پیدا ہو رہے تھے، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح جمع ہوا تھا، اور جب تمہارے لشکری تکبیریں بلند کرتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور ساتھ ہی یہ بھی شور کر رہے تھے کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے، اور یہ کہ درے کے اندر سرڈین کے جو دستے تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا ہے، تب ان حملوں کا سرڈین اور اس کے لشکریوں پر بڑا منفی اثر ہوا، اور شکست تسلیم کرتے ہوئے وہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ابن علقمہ، میں ایک بار پھر تیری فراست اور دانشمندی، تیری جرت اور دلیری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جب تک یوسف بن بخت بولتا رہا تمام بن علقمہ مسکراتا رہا۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب آگے بڑھ کر وہ یوسف بن بخت سے لپٹ گیا، پھر کہنے لگا، ابن بخت، آپ میری کچھ زیادہ ہی تعریف کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اس طرح حملہ آور ہونے سے دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ میرے ادھر آنے سے پہلے جس انداز میں آپ اور بدر دشمن پر ضرب لگا رہے تھے اس وقت ہی اس کی قسمت، اس کے مقدر میں شکست اور فرار لکھا جا چکا تھا۔ میرے یہاں پہنچنے اور پہلو کی طرف حملہ آور ہونے کا یہ اثر ہوا کہ وہ فرار چند لمحے پہلے ہو گیا۔ تمام بن علقمہ کی اس گفتگو کے جواب میں یوسف بن بخت کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ کچھ گھڑ سوار پڑاؤ میں داخل ہوئے، سیدھے ادھر آئے جہاں یوسف بن بخت، بدر اور تمام بن علقمہ اور دوسرے سالار کھڑے ہوئے تھے۔ قریب آ کر وہ گھوڑوں سے اترے، بلند آواز میں سب نے مل کر سلام کہا، آگے بڑھ کر سب سے پرجوش مصافحہ کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک اپنے ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یوسف بن بخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، امیر، آپ اور بدر دونوں کو امیر عبد الرحمن نے فی الفور قرطبہ پہنچنے کے لیے کہا ہے۔ آنے والے اس مخبر کے ان الفاظ پر یوسف بن بخت کچھ پریشان اور حیران سا رہ گیا تھا، پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اس قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، امیر کو یکدم کیا سوجی کہ اس نے ہمیں قرطبہ بلا لیا ہے۔ اگر طلیطلہ کی بغاوت فرو نہیں ہوئی اور امیر عبد الرحمن دوبارہ طلیطلہ کا محاصرہ کر کے حشام کو اپنے سامنے زیر کرنے کا ارادہ کر چکا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق طلیطلہ کو فی الحال اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، کب تک وہاں محصور رہتے ہوئے حشام بغاوت کو جاری رکھ سکے گا۔ اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا اور اہم مسئلہ شمال کے نصرانیوں سے نمٹنا ہے، جو آئے دن اپنی اپنی گاتوں سے نکل کر مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، دور تک لوٹ مار کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ اس کوشش میں بھی ہیں کہ مسلمانوں کے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے مسلمانوں کی سلطنت کی حدود کو سمیٹنے پر مجبور کر دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف بن بخت رکا، پھر اپنے سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہوئے وہ دوبارہ کہہ رہا تھا، آنے والے ہمارے محترم طلایہ گرو، اس وقت ہم نصرانیوں کے مقابلے میں بہتر صورتحال میں ہیں۔ میرے عزیز، شمال کی طرف سے صرف کاؤنٹ آف سرڈین کی طرف سے خطرہ نہیں
ایسے بہت سے کاؤنٹ ہیں جو آئے دن ہماری سرزمینوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کے علاوہ ہمارے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ کرنے سے متعلق سوچ رہے ہیں۔ لہذا شمال کی نصرانی قوتوں کا قلع کما کر کے انہیں اپنی حدود میں رہنے پر مجبور کرنا بہت بڑا معرکہ ہے۔ اس وقت اگر ہم اس مہم کو یہیں تک چھوڑ کر واپس جاتے ہیں تو اس کے بڑے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر ہم یہاں سے ہٹ جاتے ہیں، قرطبہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو سرڈین پلٹے گا۔ ہمارے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس کی حالت اس وقت زخمی سام کی سی ہوگی۔ ہمارے جانے کے بعد وہ مسلمانوں کے علاقوں میں ایسی تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا جس سے متعلق تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس مہم کو یہیں تک چھوڑ کر قرطبہ کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی ان علاقوں میں نصرانیوں کے 2 اور حکمران ہیں جو مسلمانوں کے علاقوں میں ترکتاز کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ ہی فرانسیسیوں کے بھی کچھ آوارہ مزاج لشکر ان کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک تنظیم کے تحت بھٹکتے رہتے ہیں، مسلمانوں کی بستیوں اور قصبوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم رکھتے ہیں۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں خبر ہو چکی ہے کہ اندلس میں مسلمانوں کی حالت دگردوں ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن بن معاویہ شام سے اندلس میں داخل ہوا ہے، کچھ لوگ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کچھ اس سے روگردانی کر رہے ہیں، اور ایسے گومگو حالات میں نصرانی فائدہ اٹھانے میں مسلمانوں کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یوسف بن بخت جب خاموش ہوا تب آنے والا وہ قاصد پھر بول اٹھا، امیر، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اپنی جگہ وہ بالکل مناسب اور درست ہے، لیکن حالات کے تحت امیر عبد الرحمن نے آپ کو واپس قرطبہ میں طلب کیا ہے۔ یاد رہے کہ وہاں کے حالات ان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اس وقت امیر عبد الرحمن نے 2 امور کے سلسلے میں آپ کو لشکر سمیت قرطبہ میں بلایا ہے۔ پہلا یہ کہ مغربی علاقوں میں یمنی قبائل بغاوت کر چکے ہیں۔ ابو صبا یمنیوں کا سب سے بڑا سردار تھا، اسے جب اشبیلے کی عمارت سے عبد الرحمن نے محروم کیا تو وقتی طور پر چاروں طرف خاموشی رہی۔ ابو صبا بھی گوشہ نشینی میں چلا گیا، لیکن حقیقت میں وہ گوشہ نشین نہیں ہوا، اندر ہی اندر یمنی قبائل کو ابھارتا رہا، جس کے نتیجے میں اس کے ہوا دینے پر مغربی علاقوں میں یمنی قبائل ایک خوفناک بغاوت کھڑی کر چکے ہیں، اور اگر جلد ان کی سرکوبی نہ کی گئی تو یاد رکھیے گا انہیں روکنا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خلیفہ بغداد منصور نے بھی یہاں امیر عبد الرحمن معاویہ کے خلاف سازش کی ہے۔ افریقہ میں اس کا ایک جاننے والا رہتا ہے، اس نے ساز باز کی، وہ اشبیلہ میں وارد ہوا ہے اور بے شمار لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں، وہ بھی عنقریب بغاوت کڑی کر دے گا۔ اس طرح ہسپانیہ کے اندر حالات ہمارے لیے اس قدر ابتر ہوں گے کہ ان پر قابو پانا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ قاصد جب خاموش ہوا تب بڑے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے یوسف بن بخت کہنے لگا، ان یمنیوں نے بڑے برے وقت میں بغاوت کڑی کی ہے۔ میرا ذاتی خیال تھا کہ سرڈین کو شکست دینے کے بعد 1-2 دن تک اپنے زخمی لشکریوں کی دیکھ بھال کر کے بعد میں شمال مغرب کی طرف کوچ کرتا۔ جس طرح سے سرڈین ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہوتا رہا ہے، میں چاہتا تھا کہ اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر ہم بھی دور تک ترکتاز کرتے، تاکہ ان نصرانیوں کو یہ نصیحت ملتی کہ اگر وہ ہمارے علاقوں پر حملہ آور ہو سکتے ہیں تو ہم ان کے مرکزی شہروں تک دعویٰ بول سکتے ہیں۔ لیکن جو حالات تم سنا رہے ہو ان کے تحت ہمارا یہاں سے قرطبہ کی طرف جانا ہی مناسب لگتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوسف بن بخت رکا۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے باری باری اپنے قریب کھڑے بدر، تمام بن علقمہ اور دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیزو، اس موقع پر بولنا صرف میرا ہی حق نہیں، تمہیں بھی اس موقع پر کوئی مشورہ دینا چاہیے جس پر عمل کرنا ہمارے لیے سود مند ہو۔ یوسف بن بخت کے خاموش ہونے پر تمام بن علقمہ کہنے لگا، امیر، آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے لیے آخری ہے۔ اگر آپ واپسی کے لیے کوچ کرتے ہیں تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ اگر ہمارا مرکز محفوظ نہیں ہے تو پھر ہمیں شمال کے ان علاقوں میں نصرانیوں کے خلاف ترکتاز کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ پہلے اپنے مرکز کو مضبوط، مستحکم اور محفوظ بنانا چاہیے، اس کے بعد اطراف میں اپنے دشمن پر حملہ آور ہو کر انہیں زیر کرنا چاہیے۔ تمام بن علقمہ کی اس گفتگو کو یوسف بن بخت نے پسند کیا، پھر اس کے حکم پر سارے مال غنیمت کو سمیٹا گیا، پڑاؤ ختم کر کے سارا سامان باربرداری کے جانوروں پر لادا گیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد یوسف بن بخت اپنے لشکر کے ساتھ دریائے برغش کے کنارے سے قرطبہ کا رخ کر رہا تھا۔